अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मैं रुखसाना साकिब हूँ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रूही एजुकेशन। मेरा मकसद उन लोगों के लिए वीडियोस बनाना है जो घर बैठकर कुरान करीम नाज़रा सीखना चाहते हैं और वो टीचर्स हायर नहीं कर सकते, फ़ीस नहीं दे सकते। तो आप काइंडली रोज़ाना एक वीडियो के साथ भी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहुत जल्द आप कुरान करीम को पढ़ना सीख जाएंगे। आप मेरे चैनल पर अगर जाएं तो वहाँ पर आपको सारी प्ले लिस्ट बनी हुई मिल जाएंगी। नूरानी कायदा की, पहले पारे की, 30वें पारे की, दूसरे पारे की। अभी जो हम बना रहे हैं, जो वीडियोस मैं अभी बना रही हूँ, ये तीसरे पारे की वीडियोस हैं। तो इसी तरह इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं प्लेलिस्ट बनाती जाऊँगी ताकि आपके लिए इजी हो जाए। आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं। अगर आप मेरी इस कोशिश को, इस काविश को पसंद करते हैं और अगर ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि जब भी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियोस को लाइक और शेयर कर दिया कीजिए और कमेंट करके अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। तो हम शुरू करते हैं आज का लेसन। आज हम पढ़ेंगे सूरा आली इमरान की आयत नंबर 31 to 40। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। काफ को हमने मोटा पढ़ना है। यहाँ दोनों जगहों पर नून के ऊपर, नून साकिन के बाद कैफ है, नून साकिन के बाद ता है, दोनों हरूफ इफ़ा हैं। यहाँ हमने इफ़ा करना है। इफ़ा करते हुए नून की आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे और एक अलिफ़ की मिक़दार जितना ठहर कर पढ़ा जाएगा। इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह की ये जो लाम है इसको मोटा पढ़ा जाएगा, पुर पढ़ा जाएगा। फत्तबिऊनी, आइन को और नून को एक अलिफ जितना लंबा पढ़ेंगे क्योंकि ये दोनों आप देख रहे हैं पेश के साथ वाव साकिन है, नून के नीचे ज़ेर है, साथ या साकिन है, हरफ मद्दा है। हरफ मद्दा 3 है, 2 तो आपके सामने हैं और तीसरा हरफ मद्दा वो है जब किसी भी हरफ के ऊपर ज़बर हो और साथ अलिफ हो तो ये भी हरफ मद्दा होता है और इनको एक अलिफ की मिक़दार जितना लंबा पढ़ते हैं। इसलिए यहाँ हमने आइन को भी खींच कर पढ़ना है और नून को भी एक अलिफ जितना लंबा करेंगे। फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु, यहाँ ये बा साकिन है, इसके ऊपर हमने कलकला करना है। कलकला वाले जो हरूफ हैं वो 5 हैं, क़ाफ, ता, बा, जीम, दाल। जब ये 5 हरूफ साकिन हों या वक़फ़ करने की सूरत में साकिन पढ़े जाएं तो हमने इनके ऊपर कलकला करना है। ये साकिन है बा, ये वक़फ़ करने की सूरत में साकिन पढ़ा जाएगा दाल, क्योंकि आयत कंप्लीट होगी वक़फ़ करेंगे तो दोनों सूरतों में हमने कलकला करना है। कलकला कैसे करते हैं? आवाज़ को थोड़ा सा हिला कर पढ़ा जाएगा। युहब्बिब, बिब, इस बा को हिला रहे हैं। युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। अब यहाँ भी अल्लाह, ये जो लफ्ज़ अल्लाह है इसकी लाम को हमने मोटा पढ़ना है। वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। क़ुल अतीउल्लाह वर्रसूल फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन। ये जो अलामत है जीम, ये बता रही है कि यहाँ हम वक़फ़ कर सकते हैं। अगर ये आयत के दरमियान में आ जाती है तो यहाँ पर वक़फ़ करना बेहतर है। आप रुक सकते हैं, वक़फ़ कर सकते हैं। यहाँ हमने नून के ऊपर करना है गुन्ना। गुन्ना करते हुए आवाज़ नाक में पढ़ी जाएगी और एक अलिफ की मिक़दार जितना ठहर कर पढ़ा जाएगा। जब हमज़ा को नून से मिलाएंगे उस वक़्त गुन्ना होगा। फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन।
إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ یہاں ہم نے دیکھا را کے اوپر بھی تشدید ہے، یا کے اوپر بھی تشدید ہے، تو ہم نے بڑے دھیان سے پڑھنا ہے۔ پہلے ذال کو را سے ملائیں گے، را کو یا سے ملائیں گے۔ ذریتم، تن نہیں پڑھنا۔ جب بھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو ہم نے نون کی آواز کو میم کی آواز میں بدل کر پڑھنا ہے۔ تن پڑھیں گے تو اس میں نون کی آواز ہے نا، اس کو ہم نے میم میں بدلنا ہے۔ ذریتم بعدها من بعد، یہ علامت بھی بتا رہی ہے کہ یہاں ہم وقف کر سکتے ہیں، تو آپ پر وقف کرنا بہتر ہے۔ جب وقف کریں گے تو پھر دو زیر نہیں پڑھی جائیں گی، ضاد کو ساکن پڑھیں گے۔ واللہ سمیع علیم۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السمیع العلیم۔ یہاں ہم نے تو کے اوپر قلقلہ کیا، باطنی، تو کو پر بھی پڑھا جائے گا، نون کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف جتنا۔ پھر محرراں، را دونوں جگہوں پر موٹا پڑھا جائے گا، اور یہ جو را کے اوپر تنوین ہے اس کے بعد ہے فا، تو اب ہم نے یہاں پر احفا کرنا ہے، فا حروف فا میں شامل ہے۔ محررن نہیں پڑھیں گے، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھا جائے گا۔ پھر یہاں ہم نے غنہ کرنا ہے دونوں جگہوں پر، منی، انکا، یہاں بھی احفا ہے، انت السمیع العلیم۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، ذال اور ثا دونوں کو ادا کرتے ہوئے آپ نے اپنی زبان کو دانتوں کے درمیان میں رکھنا ہے، پھر ان کی نرم آواز پیدا ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہاں ہم نے غنہ کیا، قوف کو، را کو، ضاد کو ہم نے پر پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے۔ فلما وضعتها قالت ربی، اب بی کو تھوڑا سا بھی لمبا نہیں ہونے دینا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی اضافی واول ساتھ نہیں، زیر ہے، سادی زیر، تو اب ہم نے ربی پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا، پھر تو ہم حرف مدہ پڑھ رہے ہیں، یہاں نہیں ہے، تو ہم نے اس کی چھوٹی آواز بنانی ہے، را کو پر پڑھیں گے، ربی انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثى وإنی سمیتها مریم وإنی أعيذها بك وذريتها من الشیطان الرجیم۔ اب ہم نے دیکھا ولیس الذکر، ذال کو ادا کرتے ہوئے بھی زبان کے آپ نے موومنٹ پر غور کرنا ہے، سا کو ادا کرتے ہوئے بھی زبان کہاں ہونی چاہیے؟ دانتوں کے درمیان میں۔ پھر یہاں نون کے اوپر بھی ہم نے غنہ کیا، وَإِنِّي، اسی طرح اس کو بھی پڑھا جائے گا، اور میم کے اوپر بھی غنہ، سمیتها مریم وَإِنِّي، اب یہ جو اوپر مد ہے نا، اس کی وجہ سے نون کو 3 الف کی مقدار جتنا لمبا پڑھا جائے گا۔ اعوذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، یہ جو ہے نا شین کے اوپر زبر ہے، ساتھ یا ساکن ہے، تو یہ حرف لین ہے۔ ٹھیک ہے، لین حروف 2 ہیں، زبر کے ساتھ یا ساکن اور زبر کے ساتھ ہی واو ساکن، تو ان کی آواز ٹلٹ ہوتی ہوئی آواز ہوگی، جیسے شا سے شی، با سے بئی، خا سے خی۔ من الشیطان الرجیم
فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا۔ اب اس میں دو جگہوں پر ہم نے دیکھا حسنوں، نن نہیں پڑھا کیونکہ واو یرملون حرف ہے۔ یرملون حروف 6 ہوتے ہیں، ان میں ہے یا، را، میم، لام، واو، نون۔ یہ جب 6 حروف نون ساکن یا نون تنوین کے بعد آئیں گے تو یہ مشدد ہوں گے، ان کے اوپر یہ تشدید ہوگی، تو ہم نے پچھلے حرف کو ان سے ملانا ہوتا ہے غنہ کرتے ہوئے، یعنی ادغام ہوگا۔ یہاں بھی نون کا واو سے ادغام ہو رہا ہے نا، آوازیں مل رہی ہیں، نون کو واو سے ملائیں گے تو غنہ کرتے ہوئے ملائیں گے، یہاں بھی نون کو واو سے ملائیں گے، غنہ کرتے ہوئے ملائیں گے۔ لام اور را 2 یرملون حروف ایسے ہیں جن کے اوپر غنہ نہیں ہوگا، باقی 4 کے اوپر غنہ کریں گے۔ یہاں اقلاب کا اصول ہے، انبتا نہیں پڑھنا، انبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا۔ جیم کے اوپر وقف کر رہے ہیں نا، یہ جو علامت ہے جیم، یہ جو لیٹر ہے جیم، یہ علامت ہے کہ یہاں پر وقف کیا جا سکتا ہے، وقف جائز ہے۔ جب وقف کریں گے تو ایک زبر پڑی جائے گی قوف کے اوپر، ایک زبر خاموش ہو جائے گی۔ یہ جو علامت ہے لام کی، یہاں پر وقف نہیں کرنا چاہیے، اگر یہ آیت کے درمیان میں آ جائے تو ہمیں ملا کر پڑھنا چاہیے، ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ۔ اب دال کے نیچے زیر ہے نا، اب لفظ اللہ کی یہ جو لام ہے اس کو ہم نے باریک پڑھنا ہے۔ ویسے تو لام کی آواز بھاری آوازوں میں شامل نہیں، لیکن صرف لفظ اللہ کی حیثیت یہ ہے کہ کچھ جگہوں پر یہ لام موٹی پڑھی جائے گی، کچھ جگہوں پر یہ والی لام باریک پڑھی جاتی ہے۔ باریک کب پڑھنی ہے؟ جب اس لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر آ جائے تو پھر ہم اس لام کو باریک پڑھیں گے، جب اس لام سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو پھر موٹا پڑھیں گے۔ یہاں دال کے نیچے زیر ہے اس لیے اس کو باریک پڑھا جائے گا۔ قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ با کے اوپر کلکلا کریں گے کیونکہ ساکن پڑھ رہے ہیں۔ میم کو یا سے ملائیں گے، نون سائلنٹ ہے، میم کو یا سے ملاتے ہوئے غنہ کریں گے، من یشاء، شین کو 5 الف کی مقدار جتنا لمبا پڑھیں گے، بغیر حساب۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة۔ اب یہ گول تا کے اوپر وقف آیا نا تو یہ سائلنٹ ہو جائے گی، تا کی آواز نہیں آئے گی، اب ہا کی آواز آئے گی۔ اگر آپ نے غور سے سنا ہو تو ہم نے پڑھا طیبہ، انک سمیع الدعاء۔ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين۔ یہاں بہت آپ نے دھیان سے پڑھنا ہے۔ ایک تو یہاں اقلاب ہے، مصدقاً نہیں پڑھا گیا، کم پڑھا جائے گا، مصدقم۔ اس کے بعد مشدد میم ہے تنوین کے بعد، مشدد واو ہے تنوین کے بعد، پھر مشدد میم ہے تنوین کے بعد۔ تو یہاں ہم نے غنہ کرتے ہوئے ملا کر پڑھنے،
ٹھیک ہے، تا کو میم سے بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر۔ اب یہاں پر دونوں جگہوں پر را کو ہم نے پر پڑھا، وامرأتی، اب یہاں پر را اور الف کی آواز کو، حمزہ کی آواز کو آپ نے لمبا نہیں ہونے دینا، تا کو صرف لمبا کریں گے کیونکہ یہاں پر اضافی واول ہے، حرف مدہ ہے، وامرأتی عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم نے 40 آیات آج تلاوت کی ہیں، آپ ان کی پریکٹس کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا آپ نے بالکل بھی نہیں بھولنا، اور ویڈیوز اگر آپ کو پسند آتی ہیں تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کر دیا کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔